بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ تو اسی لیے سب تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے۔ سب تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، کوئی شک نہیں۔ مگر افسوس ہم نے اس تصور کو صحیح طور پر سمجھا نہیں۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر نقائص پیدا ہوتے ہیں، پھر بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کہیں سے بات کہیں چلی جاتی ہے۔ مثال میں آپ کو دوں، وہ انٹرپریٹیشن ہائی سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن نے میں نہیں سمجھتا غلط کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کی منشا ہی یہ تھی اس پارٹی کو ختم کرنا، پی ٹی آئی کو ختم کرنا، یہ منشا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی، اور اس نے فیصلہ ہی ایسا دیا، وہی الیکشن کمیشن نے سمجھا۔ لیکن اب اپنی جان چھڑانے کے لیے انہوں نے سارا بوجھ ڈال دیا الیکشن کمیشن پر کہ اس نے انٹرپریٹیشن غلط کی اور 13 جنوری کے فیصلے کی۔ حالانکہ اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ، یہ ووڈا ہے جو فیصل ووڈا، اس نے بتا دیا تھا کہ بیلٹ پیپر پر یہ نشان بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ اس نے پہلے بتا دیا تھا، اس سے بھی پہلے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب کسی چیز کی انٹرپریٹیشن غلط ہو تو بات کہاں تک چلی جاتی ہے، کتنی بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ بات بگڑی ہوئی ہے اللہ کے رب ہونے کی، اللہ کے رازق رزاق ہونے کی۔ اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزق پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کو ہم نے غلط طور پر سمجھا۔ یہ جو اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کا رزق کا ذمہ میرے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لیا، اور تمہاری نسلوں کا بھی، تمہارا بھی، تمہاری نسلوں کا بھی۔ میں نے عرض کیا ایک اور جگہ پر، فرمایا ہم تمہیں رزق کریم دیں گے، باعزت روٹی، باعزت رزق ملے گا۔ مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ تو یہ اس لیے نہیں مل رہا میرے بھائیوں، ہمارا تصور غلط ہے۔ اللہ کے رب ہونے کا جو تصور ہے یہ غلط ہے۔ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں تھوڑی سی، میں دوبارہ پھر وہی میرا موقف ہے، میں بات کرتا ہوں کہ اللہ پروڈیوسر ہے، اللہ رزق کا ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے، ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتا۔ پیدا کیا ہے، پیدا اس نے اتنا کیا، وہ اتنی انواع اقسام کا پیدا کیا کہ ہم گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ اس نے کہا میں نعمتیں اتنی دی ہیں۔ رزق کیا ہے؟ سامان زیست، زندگی کا سامان۔ تم نے زندگی گزارنی ہے، تمہاری زندگی کا سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اتنا پیدا کیا، بے شمار پیدا کیا، بے شمار۔ ایک تو لفظ محاورتاً بول دیتے ہیں، وہ کہتا گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنا پیدا کیا ہے۔ یہ پروڈیوسر ہے، یہ اس میں کمی نہیں آئے گی۔ زمین اناج اگانا بند نہیں کر دے گی، بارش برسنا بند نہیں ہو جائے گی۔ اگر ہوگی تو وہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہوگی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ الگ چیزیں ہیں۔ بارشیں نہیں ہوتی، گرمی بہت ہے، اس کا حل ہے درخت لگائیں، زیادہ سے زیادہ جنگلات کو بڑھائیں۔ آپ کے ملک کا، آپ کی اس جگہ کا ماحول، موسم بدل جائے گا، لیکن ہم وہ نہیں کرتے۔ خیر، میں رزق کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے وافر مقدار میں پیدا فرما دیا، اب آگے اس کی تقسیم ہے۔ تو اس کے لیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت جو رزق کی تقسیم کا نظام چل رہا ہے دنیا میں اور پاکستان میں، اور جس پر ہم سب کاربند لگے ہوئے ہیں، وہ نظام سرمایہ داری، یہودیوں کا نظام ہے۔ یہ نظام سرمایہ داری، یہ قدیمی نظام بھی اس کو کہہ لیں، قدیمی نظام، یہ نمرود کا، یہ فرعون کا، یہ شداد، یہ سارے یہ انہی کا نظام ہے، وہ نظام چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نظام میں ہوتے ہوئے آپ رزق حلال کی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ باطل کے نظام میں تقوی کی آرزو ہے، حسین فریب جو کھائے ہوئے ہیں ہم۔ نظام یہودیوں کا ہے تقسیم، رزق کے تقسیم کرنے کا، رزق حلال ہم کھا رہے ہیں، کیسے کھا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ کسی کے اندر بھی نوالا حلق میں رزق حلال کا نہیں جاتا، اس اینگل سے کہ رزق کی تقسیم جو ہے اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت نہیں ہو رہی۔ یہ نظام لانا ہے، یہ بنانا ہے، بنائیں، بیٹھیں، سر جوڑے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں میرے نزدیک تین باتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم نے نظام بنانا ہے۔ جائیدادیں نہیں بنانی، ملکیت نہیں بنانی، ڈیفائن کریں ملکیت کو، یہ نہ ہو۔ پھر
ہر بندے نے کام کرنا ہے. اب بھی لگے ہوئے ہیں لوگ، لیکن کچھ پیراسائٹ ہیں معاشرے کے، وہ بھی آپ دیکھ لیں جو دوسروں کے پر پل رہے ہیں. جس طرح یہ فقیر لوگ ہیں یہ پیراسائٹ ہیں، اس طرح اور بھی بہت جبے کبے والے اور بہت ہی بیٹھے ہیں، وہ بھی پیراسائٹ ہیں معاشرے پر. سب نے کام کرنا ہے. دوسری بات ہے یعنی کہ پہلے سب ہر ایک نے کام کرنا ہے، اور اس میں جائیدادیں نہیں بنانی. یہ بنیادی چیز ہے اس کی، اور سب کی بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے. وہ نظام بنانا ہے، اسی نظام کے اندر ہی تقسیم ایسی کہ ہر ایک کی بنیادی ضروریات پوری ہوں. اب دیکھیں کام تو کرنا ہے. ڈاکٹر نے اپنا، انجینئر نے اپنا، موچی نے اپنا، نائی نے اپنا، درزی نے اپنا، دکان والوں نے اپنا، سب نے کرنا ہے. سب کی ضروریات، بنیادی ضروریات سب کی برابر ہیں، بیسک ہیں، وہ لازمی ہیں، وہ سب کی پوری ہونی چاہیے. اس کے لیے اس کو فکر مندی نہیں ہونی چاہیے. عصر حاضر ہے ملک الموت تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نظام بنانا ہے ہم نے. تو میرے بھائیوں اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے. یہ ہے اصل کرنے کا کام. اس کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں. رزق کا ذمہ سارا اللہ پر ڈال دیا اس غلط تصور کی وجہ سے، اور آگے چلیں تو کہہ دیا جی یہ آپ صورت واقعہ پڑھ لیں عشاء کے بعد، یا فلاں ورد وظائف ہیں ان کو آپ پڑھیں تو آپ کا رزق بڑھ جائے گا. رات کو جب 15 تاریخ کو تیل بڑھتا ہے یکدم تو آپ کے ورد وظائف بڑھ جاتے ہیں. معذل میں یہی کہوں گا کیا ہوتا ہے ان کا؟ کچھ بھی نہیں. وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. ہم کام ہی جب غلط کرتے ہیں، کوئی حال ہی غلط ہے ہمارا، تو پھر کیا ہونا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیو یہ بات سوچنے کی ہے. پالیسیاں انہوں نے بنانی ہیں تو اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے ہم نے. تو ہم نے تو اس کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے. اب میں بتاؤں جو میں بات اور زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس سرمایہ داری نظام کے جگہ ہم نے اسلامی معاشی نظام لانا ہے، قرآنی معاشی نظام لانا ہے. پہلی بات کہ ہم سمجھیں کہ ہم سرمایہ داری نظام میں جی رہے ہیں، یہ سوچیں. پھر اس کو برا جانیں. ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ کو بری چیز دیکھو تو ہاتھ سے روکو، دوسرا زبان سے برا کہو، تیسرا دل میں برا کہو. تو کم از کم یہ سمجھیں اور اس کو برا جانیں. پھر اچھائی کے لیے کوشش کریں. اچھا نظام جو قرآنی نظام اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو لائیں، اس کو نافذ کریں. المیہ کیا ہے؟ ایک تو ہم برا سمجھ ہی نہیں رہے، اس کو ہم نے اللہ پر ڈال دیا. اس پر اللہ رزق دینے والا. پھر یہ کہہ دیا کہ یہ امور تکوینی میں سے ہے، امارت اور غربت. اللہ جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے غریب کر دے. پھر کیا سوچنا آپ بتائیں؟ پھر ہم کیا سوچیں گے؟ کیا اس کو برا کہیں گے؟ اس پھر نظام کو جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، رزق کی تقسیم ہو رہی ہے، یہ نظام کے تحت ہو رہی ہے، یہ سرمایہ داری نظام کے تحت ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے، یہ نظام کے تحت ہو رہی ہے. جب برائی نہیں سمجھ رہے تو پھر ایمان کو آپ ذرا اس اینگل سے دیکھیں. ہاتھ سے روکنا، زبان سے برا کہنا، دل میں برا کہنا. دل میں برا کیا کہنا؟ یہ تو اللہ کر رہا ہے سارا کچھ. سوچنا ہی گناہ ہو گیا. اب یہاں ہمیں سبق اور اس سے بھی آگے، گہری نیند کی اچھی والیوم کی گولی وہ دی جاتی ہے. راضی برضا، آپ راضی برضا رہیں، جیسے اللہ نے آپ کو رکھا ہے ویسے رکھیں. وہی جبریہ عقیدہ، اس کی اللہ ہی کر رہا ہے سارا کچھ، اللہ ہی رزق دے رہا ہے. کسی کو کم دے رہا ہے، اس کی حکمتیں ہیں. ہمیں کیا معلوم اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ اس نے نظام چلانا ہے، اس کی حکمتیں ہیں. اس کی حکمت کہہ رہا ہے کوئی بھوکا مر رہا ہے، کسی کے پاس اتنا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں میرے پاس کتنا رزق ہے. بے شمار رزق ہے اس کے پاس. جس کے پاس بے شمار رزق ہے وہ خوش ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں بے حساب رزق دوں گا، اس پر اللہ خوش ہے، اللہ نے دے دیا اس کو. وہ میرے بھائیو جب اس پر ہم سوچیں گے ہی نہیں تو پھر اس کو برا کیا سمجھیں گے؟ ایمان کا جو آخری درجہ ہے وہ اس میں بھی نہیں ہے ہم. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایمان کا جو آخری درجہ ہے کہ پہلے آپ نے ہاتھوں سے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، وہ نہیں کر سکتے تو زبان سے برا کہنا ہے، وہ بھی نہیں کر رہے. پھر دل میں اس کے لیے برا کرنا سوچنا ہے، کم سے کم برا کہنا ہے، وہ بھی نہیں کر رہے. دل میں ہم اچھا کہہ رہے ہیں کرو، راضی برضا رہو. اس پر دل میں کچھ اور چیز نہ لاؤ، ناراضگی کا اظہار نہ کرو. یہ اللہ کر رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں، خود سوچ لیں، میں آگے کیا بات کروں؟ کہاں تک بات پہنچ گئی ہے، کہاں چلے گئے ہیں.
یعنی کہ ایمان کا جو تیسرا درجہ ہے اس یہودیوں کے سرمایہ دارانہ نظام کو برا سمجھنے کا، ہم اس میں بھی نہیں ہیں، ہمیں نہیں رہنے دیا گیا، اس میں بھی نکال کر راضی بر رضا پر لے آئے ہیں، راضی رہیں، نظام وہ ہے، تھونپ دیا اللہ کے کھاتے میں، اللہ کر رہا ہے۔ یہ ہے جی غلط سمجھنے کا، اللہ کے رب کو رب سمجھنے کا غلط تصور، کہ کس طرح وہ رب ہے تو ہم کس طرح سمجھتے ہیں، اور اس کے ڈسٹریبیوشن یہودیوں کی چال کا اس نے ایک نظام دے دیا، سرمایہ داری نظام ہے بندہ مومن کا، وہی سرمایہ داری نظام جانتا ہوں میں، یہ امت حامل قرآنی شیطان کے الفاظ ہیں، اس کی مجلس شورا کے جو علامہ اقبال اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، وہ دین ہے ہمارا سرمایہ داری نظام، اور اس کے بارے میں برا بھی نہیں سوچنا، راضی بر رضا رہنا ہے۔ آگے آپ خود سوچ لیں، اگر سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں، کیا کہوں، کہاں تک بگاڑ جا چکا ہے۔ تو میں بس یہی بات کرنا چاہتا تھا، یہ غلط تصور، اس کو صحیح طور پر نہ سمجھنا، انسان کہاں تک چلا جاتا ہے اور کہاں تک بگاڑ چلا گیا ہے، اور ہم کتنے ذلیل و خوار مر رہے ہیں تفکرات سے، بھوک سے، اور روزی کمانے کے چکر میں، صبح کا شام کا فکر اور شام کو صبح کا فکر، اور روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں ہمیں سب کوئی، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو الزام دینے سے باز نہیں آ رہے، اصل بات کو سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ تم کس وجہ سے اس حالت تک پہنچے ہو، اللہ نے نہیں تمہیں بچایا، تم خود اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ایسا جہاں تک پہنچے ہو۔ یہ بات ہم سمجھنے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا اپنے بندوں کے ساتھ۔ جب کہتے ہیں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر کیوں ایسا کرتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں 98% یہ بھوک سے مر رہے ہیں، تھر میں مر رہے ہیں، دنیا کو دیکھیں تو باقی اور ملکوں میں مر رہے ہیں، وہ ایسا اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہی کس نے کرنا ہے؟ یہ ہم نے کرنا ہے، یہ حزب اللہ نے کرنا ہے، اس کی جماعت نے، وہ مسلمانوں نے کرنا ہے۔ ہم نے سوچنا ہمیں نہیں آیا جا رہا اس طرف، ہمیں راضی بر رضا پر ہی لگا دیا گیا ہے، بس راضی بر رضا رہیں تو رہیں میرے بھائی، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔